بلوچستان میں شاہراہوں کی بندش سیکورٹی کی ابتر صورتحال کے باعث بلوچستان میں عوام اور بزنس مین اور بزنس کمیونٹی کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت بلوچستان خصوصاً کوئٹہ میں گزشتہ چند ماہ سے کاروباری و تجارتی ماحول کو مسلسل چیلنجز ہیں۔ آئے روز سیکورٹی کے خدشات، شاہراہوں کی بندش، غیر یقینی حالات نہ صرف سرمایہ کاروں کو آئے روز سیکورٹی میں مشکل ہوتی ہے، اور اس غیر یقینی صورتحال میں سرمایہ کاری کے لوگوں کو جس پہ ہم نے حکومت پاکستان نے جو محنت کی ہے، سرمایہ کار خاص کر بیرون ملک سے سرمایہ کار یا ہمارے پنجاب کے جو بڑے سرمایہ کار ہیں ان کو لانے میں جو ہم محنت کرتے ہیں، اس واقعات کے پیش آنے سے وہ لوگ جو ہیں وہ بدظن ہو کے واپس نکل جاتے ہیں، جس سے ہمارے علاقے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اور معزز صافی، جیسا آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ماہ پنجگور میں کات کی گاڑیاں نظر آتش کی گئی ہیں، اور اس میں بڑے ہمارے لوگوں کو مشکلات ہوئی، ایک دو لوگ زخمی بھی ہوئے۔ ہم ایسے واقعات کے جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ ان واقعات سے جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو، خاص کر یہ وہ تجارتی مال جو انٹرنیشنل روٹ سے جاتا ہے، جو افغانستان یا سینٹرل اسٹیٹ کے لیے جاتا ہے، اس سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور وہ کام وہ بزنس پھر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے چابہار یا ایران کے لیے، جس سے ہماری بزنس کمیونٹی کو، ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات کو، اور ہمارے جو وہاں مزدور جو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بارڈرز پہ یا جو ہے وہ اس پہ کام کرتے ہیں، پورٹس پہ کام کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان کی بڑی شاہراہیں جو خصوصاً کوئٹہ، کراچی، قلعہ سیف اللہ، ژوب، خاران، پنجگور اور گوادر کی طرف جانے والی اکثر شاہراہوں کے بندش سے جو برآمدات اور مقامی سپلائی چینز ہیں وہ شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ سیکورٹی کے فقدان اور بین الاضلاعی اور بین الاقوامی تجارت کو کم کرنے کی وجہ سے، خاص طور پر ایران اور افغانستان سے جو زمینی تجارت ہے، اس کی صورتحال ابتر سے ابتر ہو رہی ہے۔ اس میں سر میں کچھ اس سے ہٹ کے آپ کی معلومات کے اضافہ کروں۔ ہر ڈسٹرکٹ جو اس وقت ہمارے بارڈرز لگے ہوئے ہیں، ہمارے 5 بارڈرز بائی لینڈ روٹس ہیں، جو ہر بارڈرز پہ اور ہر ڈسٹرکٹ پہ کم سے کم 3 سے 5 لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ اب وہ 5 لوگ جو ہیں اس وقت بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے آنے جانے کے کام، ان کے خوردنی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں۔ ان روڈوں کے حالات کی وجہ سے وہ لوگ اکثر جو ہے وہ فاقہ کشی اور چوری اور بدامنی کی طرف جا رہے ہیں، جو میرے خیال میں نیک شگون نہیں ہے ہمارے صوبے کے لیے۔ ایک تو کرٹیکل حالات ہیں، اور اوپر سے بارڈرز کی بندش۔ یہ میں یہاں اس فورم پہ جو ہے حکومت پاکستان سے اور خاص کر وفاقی حکومت سے، کیونکہ اس میں وفاقی حکومت کی اکثر باتیں شامل ہیں، ان سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈیوٹی ٹیکسز کے معاملات میں، آنے جانے والے معاملات میں جو ہے ایک سہل اور آسان طریقہ کار بنایا جائے، تاکہ جو ہے وہ لوگ اس پہ کام کر سکیں اور لوگوں کو روزگار ہو اور امن کی طرف ایک اچھا اقدام ہو۔ اس کی مثال جو ہے وہ میں آپ کو ترکی اور ایران کا دیتا ہوں، جو اس وقت $10 ارب کا جو ہے بارڈر ٹریڈ کر رہے ہیں، اور ہماری والیوم اس وقت 500 ملین ہے جو ایران سے ہے۔ تو اس وجہ سے اگر بہتر ہوگا وفاقی حکومت اس کو کچھ مسائل حل کریں، تو انشاءاللہ یہ روزگار بھی ملے گا اور امن کی بھی انشاءاللہ امید ہوگی۔ اور یہاں کوئٹہ چیمبر نے نہ صرف ان حالات پر گہری نظر رکھی ہے، بلکہ سنگین صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت اور سیکورٹی اداروں سے فوری اقدامات کا مطالبہ کرتی ہے کہ بلوچستان بھر کے شاہراہوں کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے، خصوصی فورسز کو تعینات کیا جائے، شاہراہوں کی بندش کی مانیٹرنگ کے لیے ایک مشترکہ کنٹرول روم بنایا جائے، جس میں چیمبر، ضلعی انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں، تاکہ بزنس کو اور عوام کو جو ہے وہ شاہراہوں کے بندش کا سامنا نہ ہو۔ اس کے لیے ہم نے چند تجاویزات دی ہیں سر۔ اس میں خاص کر سر تفتان کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، جو اس وقت راستہ بند ہونے کی وجہ سے 800 سے زائد کنٹینرز یا بوزر جو ہیں وہ گیس کے کڑی ہیں، اور 250 کنٹینر جو ہیں وہ آلو اور چاول کے کڑے ہیں، جو ہماری فریشیبل آئٹم ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ ایک آلو کے کنٹینر جو ہے وہ اس وقت اس کی قیمت 30 سے 35 لاکھ روپے ہے، اور وہ جو ہیں وہ سارے NLC میں کڑے ہیں، راستہ بند ہونے کی وجہ سے جو وہ خراب ہونے کے مشکلات کا سامنا ہے، اور تاجر اس پہ بڑے رل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی ٹیکسز کی قیمت میں بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ بلوچستان کو FBR کی طرف سے 130 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ملا ہے، وہ ٹارگٹ اس وقت اچیویبل نہیں ہے، جس سے حکومت پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور خاص کر ہمارے بلوچستان ریونیو اتھارٹی کو جو ہم 3% یا 2% جو امپورٹ سٹیج پہ دیتے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے بڑا نقصان دہ معاملہ چل رہے ہیں۔ اور خاص کر شاہراہوں کی بندش سے سپلائی چین جو ہے وہ دواؤں کی اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، خوراک اور اشیاء خوردنوش کی قلت کا سامنا ہے، جس سے مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔
اور ایک اور بات خاص کر حکومت بلوچستان سے ایک ریکویسٹ ہے، کوئٹہ زائدان ریلوے سیکشن جو اس وقت یہاں پہ لکپاس کے قریب ایک ٹنل ہے اس کو بند کیا گیا ہے، جس سے مال گاڑیوں کی آمد و رفت جو ہے وہ اس میں مشکلات کا سامنا ہے اور زمینی اور تجارتی راستہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اور کوئٹہ چیمبر واضح طور پر کہنا چاہتا ہے اگر موجودہ حالات پر قابو نہ پایا گیا تو بلوچستان میں معاشی سرگرمیاں مکمل طور پر جمود کی شکار ہوئیں گی اور صوبے اور ملک دونوں کے لیے نقصان ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ریاست تاجروں کا اعتماد بحال کرے اور بلوچستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے مواقع کو فروغ دیں۔ اور یہ جو اس وقت روڈ بلاک ہے خاص کر لکپاس ٹنل کا، اس میں ہم حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، خاص کر صوبائی حکومت سے، ضلعی انتظامیہ سے، کہ اس روڈ کو کھولا جائے، ان کو ہر طریقے سے بحال کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بحال نہیں ہوگا تو یہ مشکلات اور بھی آگے بڑھیں گی۔ اور جو اس وقت معاملات سیاسی معاملات ہیں، کوئٹہ چیمبر ایک تجارتی ادارہ ہے، ہمارے 16,000 ممبر ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ ہیں، سیاسی اور تجارتی لوگ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ ہم اس فورم پہ ہر سیاسی پارٹی سے، ہر سیاسی فورم سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی اس کو حل کیا جائے، باہم گفتی شنید کیا جائے۔ اس میں اگر ہم کوئٹہ چیمبر کو ایز اے ثالث رول دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ لیڈ کریں گے، ہم حاضر ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو، بلوچستان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے آگے چل سکیں۔ اگر خدا نخواستہ حل نہیں ہوگا تو حکومت اگر کوئی ایسی اقدام اٹھائے گی جس سے جو ہے وہ مشکلات ہوں گی تو میرے خیال میں یہ علاقے کے لیے، امن کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔